یہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگنی چاہیے زبیر صاحب؟ بالکل بھی نہیں لگنی چاہیے، کسی پولیٹیکل پارٹی پر نہیں لگنی چاہیے، اور خاص طور پر سب سے بڑی جماعت پر تو بالکل بھی نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چھوٹی مینورٹی، یہ بھی نہیں کہ 45% یا 40% ریپرزنٹیشن ہے اس کی، 1 سے 15%، 16% یا 17% یا 20% زیادہ سے زیادہ، ایک جس کی ریپرزنٹیشن ہے وہ 70% جس کے پاس عوام کی تائید ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط ہیں، آپ پر پابندی لگنی چاہیے۔ 70% لوگ کہہ رہے ہیں پاکستانی عوام کہ نہیں، ان پر نہیں لگنی چاہیے۔ اور یہ اسی طرح سے ہے جیسے بنگالی جو تھے وہ میجورٹی میں تھے، اور یہاں بیٹھ کے فیصلہ کیا گیا کہ نہیں وہ غدار ہیں، وہ میجورٹی تھی، ان کو کہا گیا کہ وہ غدار ہیں اور ان پر پابندی لگنی چاہیے، اور اگرتلا کیس جو بنا وہ تھا ہی۔ سو میرا خیال ہے یہ تو پاکستان کی سیاست میں یہ چیزیں جو ہیں، بات کرنا بھی غلط ہے، اور کیونکہ بات کرنے سے پہلے سب سے زیادہ کہ بھائی میں کون ہوں کسی میجورٹی کو کہنے والا کہ آپ غلط ہیں، اور اس کا فیصلہ یا تو کورٹ کچہری میں ہوتا ہے لیگل کیسز کا، یا عوام کے اس میں ہوتا ہے جب الیکشن کا وقت ہوتا ہے۔ اب کوئی بیٹھ کے اس طرح سے بات کرے تو یہ تو بہت ہی، اور خاص طور پر یہ پاکستان کے تناظر میں ان دا بیک گراؤنڈ جو پاکستان جس مشکل بھنور میں پھنسا ہوا ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ بین لگا کے ہم نکل جائیں گے اور اس سے پاکستان آگے جانا شروع ہو جائے گا، نہیں جانا شروع ہوا۔ اس سے پہلے جو بین لگے تھے اس سے پاکستان آگے چلا تھا، پیچھے ہی ہٹا تھا۔ سو آپ کا خیال ہے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہو، نہیں، سو اس پہ بالکل بھی نہیں، آپ کلیئر ہیں؟ خاص طور پر آرٹیکل 6 کا، تو آرٹیکل 6 کا بھی میں کہتا ہوں، آرٹیکل 6 میں 4 انٹرونشنز ہوئیں، ادھر آرٹیکل 6 نہیں لگنا چاہیے۔ سویلین لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرز پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ بھائی ایک کیس تھا جو آپ کورٹ نے فیصلہ کر دیا، کورٹ کبھی اس طرف فیصلہ کرتی کبھی اس طرف فیصلہ کرتی، آپ نے ریزرو سیٹس خود لے لی تھی مسلم لیگ اور پی وی پی نے، کورٹ نے فیصلہ دیا کہ وہ غلط نہیں تھیں، تو کیا آپ پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے؟ نہیں لگنا چاہیے، کسی پر نہیں آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ جب تک آئین کو ڈسٹ بن میں نہ پھینک دیا جائے، جیسے کہ جب 58 میں مارشاء اللہ لگا تھا تو آئین ہی ختم کر دیا، 69 میں آئین ہی ختم کر دیا، 77 میں سسپینڈ کر دیا تھا، 99 میں سسپینڈ کر دیا تھا، وہ تھا آئین کی خلاف ورزی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سو اور ابھی تو اگر اس طرح لگانا شروع کریں میاں جاوید لطیف صاحب، تو پھر تو کوئی کہے گا آپ نے الیکشن نہیں کرائے، آئین توڑا، آپ کے بندے اندر، وہ کہے گا جناب یہ پارٹی کیونکہ اس ملک کو یہاں تک لے کر، پھر تو جواز بنانے کو تو جب کوئی آئے گا تو جواز تو 10,000 موجود ہوتے ہیں پارٹیوں پر پابندیاں لگانے کے۔ آپ کا پہلا رد عمل میں نے جب سنا تو آپ کا اور آپ کے جیسے بہت سے سیاستدانوں کا رد عمل یہ تھا، نون لیگ کے، کہ یہ پابندی نہیں لگنی چاہیے، ہم اس پابندی کے حق میں نہیں ہیں۔ کل یہاں پہ طارق فضل چودھری صاحب، میں نے کہا جی آپ اس طرح کی گفتگو پروگرام کے بعد کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی میں درمیان میں آپ کو پروگرام کے دوران کہہ رہا ہوں، یہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ آرٹیکل 6 لگیں اور پابندیاں لگیں۔ آپ کا کیا ویو بدل گیا ہے کہ لگنی چاہیے پابندی؟ ہاں شکریہ کاشف عباسی صاحب، مگر 2 چیزیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایک لمبی گفتگو کی پولی گرافک کے حوالے سے، آپ نے اس میں 3 باتیں کی۔ آپ نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ پہ بھی دیکھا جانا چاہیے، توشہ خانہ بھی، اور آپ نے یہ شاید نہیں فرمایا کہ 9-10 مئی بھی۔ نہیں 9 مئی کہا میں نے، یہ ساری چیزیں بالکل کہا سر، میں نے کہا 9 مئی کا آرڈر کس نے دیا، اس پر بھی ایک ٹیسٹ کر۔ ہاں، اور اس کے بعد ایک لمبی لسٹ آپ نے دوسرے جانب بھی دی۔ میری گزارش یہ ہے کہ بات کہیں سے شروع کریں۔ آپ 2013 کے انتخابات جو تھے، یہ دیکھا جانا چاہیے کہ 2013 کے انتخابات کتنے صاف شفاف تھے، مگر اس کو جواز بنا کے 2014 کو دھرنا کس وجہ سے دیا گیا اور کیوں دیا گیا اور دلوایا کس نے، اس کا چیک ہونا چاہیے۔ پھر یہ چیک ہونا چاہیے کہ 2017 اگر آپ اجازت دیں میں بتا دیتا ہوں کس نے دلوایا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے دلوایا سر۔ لیکن آپ کو میں یہ اجازت نہیں دوں گا کہ آپ میری بات مکمل ہوئے بغیر انٹرپٹ کریں، یہ مہربانی فرما دیں۔ وہ بندہ جو بات کر رہا ہوتا ہے پھر وہ ذہن سے نکل جاتی ہے، عمر کا بھی حصہ ہوتا ہے کچھ۔ میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا جا رہا ہوں، آپ بجا فرما رہے ہیں کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے دلوایا، مگر کیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے 2017 کا بھی فیصلہ دلوایا؟ پھر آپ کے علم میں یہ ہوگا کہ وہ 2014 کا جو دھرنا تھا خالی الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے نہیں تھا۔ 2014 کا دھرنا
چین کے پریزیڈنٹ کو روکنے کی بھی ایک وجہ سے، اور چین کے پریزیڈنٹ کو روکنے کی وجہ صرف پاکستان کے اندر موجود نہیں تھی، وہ عالمی قوتیں بھی شامل تھیں، اور وہ عالمی قوتیں شامل تھیں جو آج بھی انوالومنٹ ان کی بہت زیادہ ہے اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، مگر اس کے باوجود ہمیں کیونکہ اپنی اپنی ضرورت ہوتی ہے، ہم اس پورا سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کہا جاتا ہے یا ہم سفارتی اپنی آداب مرضی ہیں، کا کہا سر. جاتا میری بات ہے- سنیں میاں صاحب، کیونکہ آپ پھر کہیں گے میں آپ کی بات میں نے سن لی، لیکن ہمارے ملک میں زیادہ تر الزامات جو لگائے جاتے ہیں وہ اپنے سیاسی مخالف کے. اب آپ یہ دیکھ لیں نا کہ میاں مولانا صاحب عمران خان صاحب کو کہتے رہے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، کتنا عرصہ یہ ساری کیمپین مولانا صاحب نے چلائی. اب جب کہ معاملات بہتر ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ عنوان تھا، میں نے ایسی بات اس کانٹیکس میں نہیں کی. یہ آپ سارے سیاستدانوں کا پرابلم ہے کہ آج آپ مخالف ہیں، آپ کہیں گے چینی صدر کو روکنے کے لیے، پاکستان چاند پہ جا رہا تھا اس کو روکنے کے لیے. سر بات وہ کریں جو چیز آپ کی بات ٹھیک ہوتی ہے وہ ہم بھی مانتے ہیں کہ ٹھیک ہوتی ہے. نہیں کاشف صاحب، یہ آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اپنا ہی ترجمہ بیان فرمائیں. آپ کو حق ہے آپ سوال فرمائیں کریں. میں ترجمہ بیان کرنے کا بھی حق ہے میرے پاس، معافی چاہتا ہوں. اچھا چلیں وہ بھی آپ کو ہوگا، لیکن یہ گزارش ضرور ہے آپ کی خدمت میں کہ چلیں تھوڑا بہت ہمیں بھی موقع دیں اپنی بات کرنے کا، کریں تاکہ آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو آپ رکھتے ہیں، ایک پوائنٹ آف سر ویو. میں آپ کو بتاؤں میرا پرابلم ہمیشہ سے یہ رہا ہے، یہ غداری کے فتوے جو ہوتے ہیں نا، یہ اس نے ملک دشمنی کی وجہ سے کیا، یہ بیرونی قوتوں کا ایجنٹ ہے، یہ آپ پر بھی لگتے رہے میرے بھائی، یہ پیپلز پارٹی پر بھی لگتے رہے. آپ اور نیچے گرا ہوا آپ ان پہ لگا رہے ہیں. کب تک کریں گے یہ کام؟ تھوڑا سا تو آگے چلیں، تھوڑی سیاست آگے لے کر جائیں. آپ ترجمہ، آپ نے جو ترجمہ کرنا ہو آپ کر لیں، مگر مجھے بات تو کرنے کی اجازت دیں. کریں سر. ہاں میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یار جب کاشف عباسی پروگرام کر رہے ہوں تو کاشف عباسی دوسرے تیسرے جو واقعات ہیں وہ بیان فرماتے ہیں اس تناظر میں کہ یہ واقعہ ہوا تھا اور یہ بھی واقعات ہوئے ہیں، تو پھر اس کو کسی جگہ تو سٹاپ ہونا چاہیے، کسی جگہ تو اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، کسی جگہ سے تو بات شروع کریں. اب آ جائیں 2013 کا، کیونکہ الیکشن جوڈیشل کمیشن بن گیا تھا اس لیے اس نے کہہ دیا تھا کہ کوئی یہ منصوبہ بندی کے تحت کوئی لارجلی فیئر نہیں ہوئی. الیکشن، اگر جملہ استعمال ہوا تھا لارجلی فیئر الیکشن. جی مہربانی. اچھا اب آ جائیں 2018 اور 2024. آپ نے فرمایا کہ پولی گرافک آپ کروائیں کہ 2014 میں کیا الیکشن، 2024 میں کیا الیکشن جو ہیں وہ فیئر ہوئے ہیں. 2018 کا بھی کرائیں، یہ بات چلے میں اس میں خود ہی ایڈ کر دیتا ہوں. 2014 کے دھرنے کا بھی کریں پولی گرافک ٹیسٹ، 2018 کے الیکشن کا بھی کریں. اب آ جائیں، ایسے تو ہر الیکشن کا کریں، ہر الیکشن پتہ لگ جائے گا. ہر الیکشن کا تو بڑا پھر نہ کرنے والی بات ہوئی نا. 2018 اور 2024 میں دو جماعتیں جو ہیں، ہاں اس کا کم از کم جو نوجوان ہے اس کو تو علم ہے نا کہ 2018 اور 2024 کا، اس کو نہیں علم کہ 1997 میں کیا ہوا یا 1988 میں کیا ہوا. یہ ذرا قریب ہیں، اس لیے نوجوانوں کو زیادہ ضرورت ہے. اب آ جائیں جو اب بات آپ نے کہی کہ جناب اس پہ پابندی ہونی چاہیے یا نہیں. میں پہلے دن سے یہ کہتا ہوں کہ 70% حمایت رکھنے والی جماعت ہو یا 5% رکھنے والی حمایت رکھنے والی جماعت سیاسی ہو، 5% والی پہ بھی پابندی نہیں ہونی چاہیے سیاسی جماعت پہ. مگر دہشت گرد جماعت جو ہو، میں کس طرح کہوں گا کہ آپ کل کو یہ مجھے کہیں یا بھاشن دیں، کوئی آپ سے مراد کوئی وہ کہے کہ بنو چھونی پہ جو حملہ ہوا ہے وہاں کے حملہ آور جو ہیں وہ شامل ہونا چاہتے ہیں آپ کی جماعت میں تاکہ ان کو سیاسی کور ملے، یا اپنی وہ سیاسی جماعت بنا لیں گے تو ان کو سیاسی جماعت کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے گا. نہیں، یا کوئی جماعت پرانی کے ہیں مگر انہوں نے وہ دہشت گردی کی ہے بنو چھونی پہ، تو کیا آپ اس کو پہلے سیاسی جماعت کہتے رہے ہیں، سیاسی ورکر کہتے رہے ہیں؟ ایک بات بتاؤں سر، اس کا عمل جو ہے اس کے بعد بھی آپ اس کو سیاسی جانے دیں اس کو.